سر جلدی پہنچے، میم کو ہوش نہیں آ رہا۔ روزین کی گھبرائی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو غیر متحرک وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتا تھا؟ لیکن غصے میں وہ انجانے میں آؤٹ ڈور کو لاک کر رہا تھا۔ روزین، تم جویریہ کو لے کے ہسپتال پہنچو، میں ڈرائیور کو کال کر رہا ہوں، گارڈ ساتھ ہوں گے تمہارے، میں بس کچھ ہی دیر میں پہنچتا ہوں۔ پریشان لہجے میں وہ روزین کو ہدایت دے رہا تھا جب انل کی بے چین آواز کندھے کے پاس سے سنائی دی۔ کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ انل، جو تب سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور پریشانی کو دیکھ رہا تھا، مضطرب لہجے میں استفسار کیا۔ دران حواس باختہ اس کی طرف پلٹا۔ انل، جیسیکا اس لڑکے کے ساتھ ہرگز نہیں جانی چاہیے۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم یہاں سنبھال لو، کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے یہ لڑکا۔ ایک نگاہ پھر کچھ دوری پہ موجود میز پہ ڈالی۔ جیسیکا اس لڑکے کے ہمراہ ہنس رہی تھی۔ ہوا کیا ہے دران، اور میں کیسے اسے بچاؤں گا؟ مطلب مجھے کچھ نہیں پتا، جو کرنا ہے کرو، مگر جیسیکا کسی حالت میں اس لڑکے کے ساتھ نہ جانے پائے، ان پہ نظر رکھو۔ دران نے جھنجھلا کے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میز پر سے گاڑی کی چابی اٹھا کے انل کے حوالے کی۔ تم کیسے جاؤ گے؟ انل نے چابی پہ ایک نظر ڈال کے حیرت سے سوال کیا۔ میں ٹیکسی سے جا رہا ہوں، عجلت میں جواب دے کر وہ تیز تیز قدم کافی شاپ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا چکا تھا۔ بارش کی رفتار قدرے کم ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی تیز ہوا اور بجلی کی کڑک باقی تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی وجود میں گھستی سردی سے پہلا خیال اس کو جویریہ کا ہی آیا۔ جبڑے سختی سے پیوست کیے، اپنی ہی ہتھیلی پہ زور سے مکہ جڑا۔ وہ سرخ فراک میں چہرے پہ بے پناہ معصومیت سجائے اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ ٹیکسی دران کے سامنے رک چکی تھی، وہ برق رفتاری سے اس میں سوار ہوا۔ انل نے بغور سامنے میز پہ بیٹھی جیسیکا کو دیکھا۔ لڑکا ہنستے ہوئے اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ لڑکا کچھ کرنے والا ہے۔ دران کی بازگشت ذہن کے پردوں میں گونجی۔ وہ اب جیسیکا کے بجائے لڑکے کی حرکات پہ غور کرنے لگا۔ میز کے نیچے وہ پینٹ کی جیب میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ انل کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ یہ سب جیسیکا سے مخفی ہو کے کر رہا تھا۔ جیسیکا سے باتوں کے دوران ہی اس نے اچانک ایک طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی جیسیکا نے چہرے کا رخ موڑا، اس نے اپنے سامنے رکھے دونوں مشروب کے گلاسوں میں سے ایک گلاس میں کوئی میڈیسن پھینکی۔ اس نے یہ عمل بہت تیزی سے کیا، اور اگلے ہی لمحے دونوں گلاس ہاتھوں میں اٹھا کے ہلانے لگا۔ انل سرت سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے پہنچنے تک وہ لڑکا گلاس جیسیکا کے آگے رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ جیسیکا کا ہاتھ گلاس تک پہنچتا، انل ان کی میز پہ پہنچ کے ایک کرسی کو پاس کرتے ہوئے تیزی سے بیٹھ گیا۔ دونوں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می، کیا ہم آپ کو جانتے ہیں؟ لڑکے نے ناگواری سے بھاویں چڑھائے سوال کیا۔ انل ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا رہا تھا۔ نہیں، مسکرا کے جواب دیا اور پھر جیسیکا کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت سے اپنی چھوٹی چھوٹی بھوری آنکھوں میں حیرت لیے بیٹھی تھی۔ تو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ لڑکے نے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ یہ کرنے کے لیے۔ انل نے بڑے آرام سے تھوڑا سا جسم آگے کرتے ہوئے جیسیکا کے سامنے رکھے گلاس کو اٹھا کے لڑکے کے سامنے کر دیا، اور لڑکے کے گلاس کو اٹھا کر جیسیکا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کون ہو تم؟ لڑکا اچھل کے اپنی جگہ پہ سے کھڑا ہوا۔ جیسیکا اب اور حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کچھ بھی نہیں، ایک جیسے گلاس ہیں، تم اس گلاس سے پیو نا۔ انل نے بڑے آرام سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب کی بار جیسیکا جھنجھلا کے پہلو انل کی طرف موڑ چکی تھی۔ اے مسٹر، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، اس گلاس کے اندر بھرے مشروب کے ساتھ ہے۔ بڑے پرسکون انداز میں لڑکے کے سامنے رکھے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے کے چہرے کی رنگت ایک پل میں تبدیل ہوئی، جبکہ جیسیکا اب حیرت سے انل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس مشروب میں اس لڑکے نے تم سے چھپ کر کچھ ملایا ہے۔ بکواس مت کرو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جیسی جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ لڑکے نے گھبرا کے جیسیکا کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو یہ گلاس تم پیو گے اور یہ والا یہ لڑکی پیے گی۔ انل نے گھما کے ٹانگ پہ ٹانگ اتاری اور بڑے بھرم سے کہا۔ لڑکے نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں کیوں پیوں گا یہ؟ جیسی یہ پاگل ہے کوئی، اٹھو ہم چلتے ہیں۔ وہ تیزی سے کرسی کو پیچھے دھکیل کے آگے ہوا۔ ایک منٹ، انل نے ہاتھ کھڑا کیے روکا۔ جیسیکا ناسمجھی سے دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکا لبوں کو غصے سے بھینچ رہا تھا۔
سنو جیسیکا، اس لڑکے نے تمہارے مشروب میں کچھ ملایا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ جیسیکا نے غصے سے بھویں اکٹھی کی۔ نک ایسا نہیں کر سکتا، تم ہوتے کون ہو یہاں آ کے ہمارے گلاس تبدیل کرنے والے؟ میں ایک اچھا شہری ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات پہ یقین نہیں ہے تو بولو اپنے اس نک کو کہ یہ مشروب پی لے۔ نک گلاس اٹھاؤ اور پی لو، جیسیکا نے وسوخ سے کہا۔ نک کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ گئیں۔ جیسی چھوڑو اسے، اٹھو یہاں سے۔ وہ گھبراہٹ میں تیزی سے جیسیکا کی طرف بڑھا۔ نک تم وہ مشروب پیو گے، اب کی بار جیسیکا نے سختی سے کہا۔ کیا پاگل پن ہے، تم اس بے وقوف کی بات پہ یقین کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہے اس مشروب میں۔ تو پھر پی لو نا نک، اس کے منہ پہ جواب دو اس کو۔ جیسیکا نے نخوت سے ناک چڑھا کے انل کی طرف دیکھا۔ انل جوابی مسکرا گیا۔ کبھی نہیں پیے گا نک، انل نے خفیف سا کہا لگایا۔ نک عزت کا معاملہ بن گیا ہے، اٹھاؤ اور پیو یہ گلاس۔ جیسیکا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اس لڑکے کی بات پہ یقین کر کے مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر، رہو اس گلاس کے ساتھ اور اس پاگل کے ساتھ۔ وہ دانت چباتا اپنی بات کہہ کر تیزی سے کیفے کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھا۔ انل نے مسکرا کر حیران بیٹھی جیسیکا کی طرف دیکھا۔ ہم پتہ چلا سکتے ہیں اس نے کیا ملایا ہے اس میں۔ انل نے احتیاط سے اس گلاس کو اٹھایا۔ جسٹ شٹ اپ، تم کون ہو؟ میرا دوست مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ جیسیکا نے زور سے میز پہ ہاتھ مارے۔ اچھا ہے، کل تمہیں برباد کر دیتا، اس سے اچھا ہے ناراض ہو گیا۔ تم کیسے اس بات کو اتنے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے، انل نے برجستہ جواب دیا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں، اس مشروب کو ابھی لیب ٹیسٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں، انل پورے یقین سے کہہ رہا تھا۔ اب کی بار جیسیکا سوچ میں پڑ گئی۔ ہاسپٹل کی شفاف راہداری میں لگے سفید بینچ پہ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سیاہ ہڈ نے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ کچھ دوری پہ گارڈز کھڑے تھے اور دوران کے بالکل سامنے بینچ پہ روزین بیٹھی تھی۔ وہ گلے میں پہنے سلیب کے نشان کو مضبوطی سے تھامے آنکھیں بند کیے دعا گو تھی۔ بارش اگر اتنی طوفانی نہ ہوتی تو شاید معاملہ اتنا سنگین نہ ہوتا، مگر بارش کے جھکڑ آؤٹ ڈور کے برآمدے کیا کمرے کی کھڑکیوں تک آ رہے تھے۔ جویریہ کے وجود پر کوئی گرم کپڑا نہ ہونے اور پاؤں ننگے ہونے کے باعث وہ سردی اور اس طوفانی یخ ہوا کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی اس کے پھیپھڑوں تک پہنچ چکا تھا۔ انہیں ہسپتال میں آئے 5 گھنٹے ہونے کو تھے۔ وہ یوں ہی شل ہوتے اعصابوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ذہن ایک ہی جگہ منجمد ہو چکا تھا۔ جب وہ آؤٹ ڈور کا لاک گھما رہا تھا، مٹھیاں زور سے بھینچے وہ خود کو جویریہ کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ ہر بار کی طرح اس کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ لمحہ پلٹ کے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے تیر کی طرح سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے وہ ڈاکٹر کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ فریڈ، کیسی ہے وہ؟ بے چین لہجہ تھا۔ وہ ڈاکٹر فریڈ کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، جہاں پریشانی کے علاوہ کچھ رقم نہیں تھا۔ درانگ، اتنی دیر ٹھنڈ میں وہ کیسے بھیگتی رہی؟ اتنی بے پرواہی، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ فریڈ نے بے یقینی سے دران کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کا پرسنل ڈاکٹر تھا اور اس لحاظ سے اس کی پوچھ گچھ کا طریقہ کار بھی مختلف تھا۔ فریڈ، سب غلطی سے ہوا ہے، میں گھر پہ نہیں تھا، پلیز مجھے بتاؤ کیسی ہے وہ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ درانگ، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، حالت سنگین ہی ہے۔ سردی ایک طرف، بارش میں مسلسل 3 گھنٹے بھیگنے کی وجہ سے اس کے ذہن کی جھلی متورم ہو کر بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اگر اسے 24 گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا تو برین ڈیتھ کنفرم ہے۔ فریڈ نے نظریں چرائیں۔ فریڈ، نہیں، تم کچھ بھی کرو، مطلب، درانگ نے ہڑبڑاہٹ میں کہا، پھر تیزی سے آگے ہوا۔ کہیں اور لے چلیں اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ درانگ، تم جانتے ہو یہ بہت بہترین ہسپتال ہے جہاں ہر سہولت موجود ہے۔ اس کے پھیپھڑوں کو صاف کر دیا گیا ہے لیکن وہ بے ہوش ہے۔ اگر ہوش نہیں آیا تو… فریڈ نے لب بھینچے افسوس سے گردن کو دائیں بائیں جنبش دی۔ سامنے کھڑے شخص کی پتھر ہوتی آنکھوں کو ایک نظر دیکھا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ دران ڈھہنے کسی انداز میں صوفے پہ بیٹھتا چلا گیا۔
صبح رات کی بارش کے باعث ٹھنڈ معمول سے زیادہ تھی۔ سورج آسمان پہ چمک تو رہا تھا لیکن اس کی کرنیں زمین تک اپنی تپش منتقل کرنے سے آ رہی تھیں۔ شفاف تارکول میں لپٹی ناگن سی بل کھاتی سڑکیں اب بھی رات کی بارش کی وجہ سے گیلی تھیں۔ یہ بیورلی ہلز سے باہر نکل کر نزدیکی کیلیفورنیا کا متوسط طبقے کا رہائشی علاقہ تھا۔ اس علاقے میں موجود لوگ زیادہ تر بیورلی ہلز کی مختلف جگہوں میں ملازمت کرتے تھے۔ چونکہ وہ بیورلی ہلز کی رہائش افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کی رہائش یہاں بنے چھوٹے چھوٹے ہٹ نما گھروں میں تھی۔ سیاہ ڈیٹسن کے ٹائر اپنی رفتار کو کم کرتے ہوئے بڑی سست روی سے ایک چھوٹے سے گھر کے آگے آ کر رکے تھے۔ گھر کا سبز لکڑی کا ایک پٹ والا دروازہ ان گنت مختلف رنگوں کے پھولوں کی بیلوں سے ڈھکا تھا۔ گھر کے بالکل سامنے رکنے کے بعد انل نے گاڑی کا شیشہ سست روی سے نیچے کیا اور آنکھوں کو سکوڑ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ نیلی اور سفید دھاری دار آدھی آستین والی ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز زیب تن کیے، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز چڑھائے، وہ آج اپنے پیشہ ورانہ انداز سے کافی حد تک مختلف لگ رہا تھا۔ گاڑی سے نیچے اتر کر دروازے کے سامنے وہ چند سیکنڈ کے لیے پرسوچ نگاہوں کو دروازے پہ گاڑے رکا اور پھر دیوار پہ لگی گھنٹی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے ابھی 3 منٹ انتظار کرنا پڑا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ جیسیکا کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ ہلکے گلابی رنگ کی ڈھیلی سی شرٹ کے نیچے سیاہ ٹراؤزر پہنے وہ نکھری نکھری اس حسین صبح کا حصہ لگ رہی تھی۔ بھوری آنکھیں حیرت سے سامنے کھڑے انل کو دیکھ کے پھیل گئی تھیں۔ آپ؟ حیرانگی سے وہ کبھی انل اور کبھی اس کی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ جی میں، انل نے مسکرا کے سر ہلایا۔ کل رات وائن کو لیب ٹیسٹ میں دینے کے بعد وہ جیسیکا کو اس کے گھر تک چھوڑ گیا تھا۔ وہ رات 3 بجے اپنے گھر پہنچی تھی اور اب صبح 9 بجے انل پھر سے جیسیکا کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں میرے؟ رات گھر کیا ڈراپ کر دیا، صبح ہوتے ہی منہ اٹھائے چلے آئے۔ جیسیکا نخوت سے پیشانی پہ بل ڈالے اس پہ چڑھ دوڑی۔ ارے تھم تو لیں میڈم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ پر لائن مارنے ہرگز نہیں آیا ہوں۔ انل کے جواب پہ وہ جو تلملائی کھڑی تھی غصے سے منہ وا ہوا۔ انل نے گڑبڑا کے بات سنبھالی، میرا مطلب ہے آپ بھول گئی ہیں کہ رات جو ہم نے وائن ٹیسٹ لیب میں دے کے آئے تھے 10 بجے اس کی رپورٹ ملنی ہے، تو میرے خیال سے آپ کو ساتھ چلنا تھا۔ ہاں یاد آ گیا، رکو میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ انل کے تفصیل سے جواب دینے پر اس کی پیشانی کے بل کم ہوئے۔ جیسیکا کے تیار ہونے کی بات پر انل نے اس کے سراپے کو اوپر سے نیچے تک جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ مزید تیار ہونا ہے؟ مطلب؟ وہ چونک کر بھویں اٹھائے پلٹی۔ انل بے ساختہ نکل جانے والے جملے پہ سٹ پٹا کے سیدھا ہوا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم لیب ٹیسٹ رپورٹ ہی تو لینے جا رہے ہیں، آپ ٹھیک ہی تو ہے؟ کندھے اچکائے اور سیاہ چشمہ اتار کر ایک دفعہ پھر سے اسے بغور دیکھا۔ گلابی شرٹ کا رنگ اس کے چمکتے گالوں پہ اپنا عکس ڈالے ہوئے تھا۔ ایکسکیوز می، اپنے کام سے کام رکھیں، اور اگر آج اس وائن کی رپورٹ کلیئر نکلی تو یاد رکھنا میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ چھوٹی سی آنکھیں مزید چندھی کیے وہ اسے خبردار کر رہی تھی۔ انل کے ماتھے پر ایک دم سے بل پڑے۔ میڈم کو ابھی تک یقین نہیں تھا، اور اگر میری بات سچ ثابت ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ترکی بترکی جواب دیا۔ جیسیکا اس کے اس جواب پہ بھونچکا گئی۔ نہ جان نہ پہچان، ہوش میں تو ہیں آپ؟ بالکل ہوش میں ہوں، بڑے روب سے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے جیسیکا کے تیور دیکھ کے فوراً شرٹ کے کالر درست کرتے ہوئے بات کو سنبھالا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ پھر آپ کی طرف میری ٹریٹ بنتی ہے نا؟ کس خوشی میں؟ جیسیکا نے سینے پہ ہاتھ باندھے استہزائیہ پوچھا۔ آپ کی جان بچائی اس درندے سے، اس خوشی میں، بڑی دیدہ دلیری سے جواب دیا۔ جیسیکا نے طنزیہ لبوں کو اوپر چڑھائے اس کی طرف دیکھا اور زور سے کوئی جواب دیے بنا اس کے منہ پہ دروازہ بند کیا۔ بدتمیز ہے یہ بھی، کم از کم انسان اندر ہی بٹھا لیتا ہے۔ چشمہ پھر سے آنکھوں پہ چڑھائے سیٹی بجاتے ہوئے ارد گرد دیکھا، پھر کار میں آ کے بیٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد وہ گھٹنوں تک آتی سرخ فراک پہنے اونچی پونی ٹیل کے ساتھ باہر آئی، ہلکا سا میک اپ اور کندھے سے لٹکتا بھورا لیدر بیگ۔
انل اس کے گاڑی تک پہنچنے کے لمحے تک اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی۔ بیکری کی وردی میں سر پہ ٹوپی لیے وہ بہت مختلف لگتی تھی، لیکن رات اور اب پہلی بار وہ اس کو اس حلیے میں دیکھ کر اس کی خوبصورتی کی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ جیسے ہی وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی، انل ہوش میں واپس آیا۔ وہ چینگم چباتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ انل نے ہلکا سا مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بینسن ہسپتال کے اس گرم کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ جدید طبی آلات سے لیس کمرے میں جویریہ سفید چادر میں لپٹی بیڈ پہ لیٹی تھی۔ اسے ہوش میں آئے آج دوسرا دن تھا، لیکن ابھی بھی نکاہت کے باعث نیم بے ہوشی میں تھی۔ ہسپتال کے ہلکے سبز رنگ کے گاؤن میں ملبوس وہ ان 3 دنوں میں سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی۔ ناک پہ اب بھی آکسیجن ماسک موجود تھا اور آنکھوں کی سوزش زدہ پپوٹوں پہ موجود وینز نیلے رنگ کی ہو کر واضح تھی۔ اس کے بیڈ کے قریب موجود کرسی پر وہ بیٹھا تھا۔ یک ٹک اس کے پزمردہ زردی مائل چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ وہ دران ملک زندگی میں پہلی دفعہ خوفزدہ ہوا تھا، بہت خوفزدہ۔ وہ 24 گھنٹے جس میں جویریہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی، وہ آنکھ جھپکنا بھول گیا تھا۔ ایک خلش اور احساس جرم کو چھوڑ کر کچھ اور احساس بھی تھا جس نے دران ملک کے مضبوط وجود کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ایسا احساس تھا جیسے شام کے اندھیرے وجود میں پھیل رہے ہوں، ایسی شام جس کی کبھی سحر نہیں ہوگی۔ اس کے وجود کا رواں رواں اللہ سے جویریہ کی زندگی مانگ رہا تھا، اور پھر اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ جویریہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اس کو ہوش آنا تھا کہ اس کے دل کی دنیا یکسر بدل گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ کسی لڑکی کے لیے وہ احساسات محسوس کر رہا تھا جو آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کے لیے نہیں کیے تھے۔ بیڈ پہ نحیف حالت میں لیٹی وہ عام سی شکل و صورت والی لڑکی اس کے دل کے قفل توڑ چکی تھی۔ دل کے آگے دھرا پتھر پاش پاش ہو چکا تھا۔ سیاہ ہڈ میں بکھرے سے بال اور تھکے سے چہرے کے ساتھ وہ کرسی کے بازو پہ کوہنی ٹکائے، ہاتھوں کو لبوں پہ دھرے، نگاہوں کو متواتر اس کے چہرے پہ جمائے ہوئے تھا۔ جب اچانک جویریہ کی پلکوں میں ہونے والی جنبش پہ وہ سرت سے سیدھا ہوا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دران اب کرسی سے اٹھ کے بیڈ کے قریب آ کے اس کے سر پہ کھڑا ہوا۔ وہ چند سیکنڈ پلکیں پھڑپھڑانے کے بعد اب آنکھیں کھول رہی تھی۔ دران بے ساختہ امڑ آنے والی خوشی کے باعث مسکرایا۔ جویریہ نے آہستگی سے پلکیں نیم وا کیں۔ دھندلا سا منظر صاف ہونے لگا۔ اس پہ جھکے دران کا چہرہ واضح ہو گیا۔ بے تاثر سیاہ بے رونق آنکھیں دران کے لبوں پر موجود مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ آہستگی سے گمبھیر لہجے میں پوچھا گیا سوال اس کے حال کے بارے میں تھا۔ جویریہ کے چہرے پر ایک دم سے رنگ لہرایا۔ دران کے کمرے کے باہر آؤٹ ڈور کا وہ روح پرور منظر ذہن کے پردوں کے ساتھ سر پٹکنے لگا۔ دران کے کمرے سے نکل کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تو یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر سردی کے بڑھتے احساس پر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ننگے پاؤں اور کوئی بھی گرم چیز تن پہ نہ ہونے کے باعث دانت بجنے لگے۔ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچ کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ دروازہ لاک تھا۔ دران کو کیا اتنا غصہ آ گیا اس پر کہ اسے باہر دھکا دے کے دروازہ لاک کر دیا۔ بے یقینی سے کتنی دیر وہ دروازے کے ہتھے کو جھٹکے دیتی رہی۔ شیشے کے پار خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر اچانک خیال آنے پہ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ موبائل فون میں صرف انل کا نمبر تھا۔ دران نے کہا تھا جو بھی ضرورت ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، تم انل سے کہو گی۔ انل نے اسے اپنا نجی نمبر دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہمیشہ 2 فون رکھتا تھا۔ ایک فون دران کے پی اے کی حیثیت سے، جہاں وہ دران کی تمام ڈیلز اور میٹنگز کو ریکارڈ کو مینیج کرتا تھا، اور دوسرا نمبر بہت خاص لوگوں کے پاس تھا جس میں اس کے گھر والے اور دران شامل تھا، اور اب جویریہ کو بھی اس نے وہی نمبر دیا تھا۔ بڑی امید سے اس نے انل کا نمبر ملایا جس پہ صرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔
وہ سردی میں کانپتی بجتے دانتوں کے ساتھ بار بار انل کے نمبر پہ فون کر رہی تھی، لیکن وہاں گھنٹی بجنے کی آواز کے علاوہ اور کوئی پیش رفت نہیں تھی۔ اچانک بادل زور سے گرجا اور طوفانی جھکڑ جیسی ہوا نے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ بے اختیار دیوار کو تھام کر سیدھی ہوئی۔ اس کے بعد تو جیسے قدرت اس پر ایک کے بعد دوسری مصیبت وارد کر رہی تھی۔ تیز طوفانی بارش نے پل بھر میں اسے بھگو کے رکھ دیا۔ جسم کے اندر موجود خون جیسے جمنے لگا۔ وہ بارش میں نچڑتی بار بار فون ملا رہی تھی۔ برآمدہ سامنے سے بالکل کھلا تھا، جس کی لمبائی زیادہ اور چوڑائی بہت کم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بارش کے جھکڑ برآمدے میں بآسانی پہنچ رہے تھے۔ تیز بارش کے ساتھ طوفانی ہوا پتھروں کی طرح بارش کے قطروں کو اس کے وجود پہ پھینک رہی تھی۔ وہ فون کو پھینک کے بے اختیار دونوں بازوؤں کے ذریعے چہرے کو ڈھانپتی شیشے کے دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ اچانک خیال آیا دران گھر میں ہی ہوگا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ چیخ اٹھی، دران، 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 دروازہ کھولیں۔ وہ بار بار اسے پکار رہی تھی۔ بجلی کی کڑک اور بارش کے شور میں وہ اونچی سے اونچی چیخ بھی ایسے گھل رہی تھی کہ بمشکل اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے حواس بھی جواب دے رہے تھے۔ نہ تو بارش تھم رہی تھی، نہ دران کمرے میں آ رہا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ کوئی انسان اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اسے نہیں پتا کہ وہ مجھے یہاں بند کر چکا ہے اور بارش ہو رہی ہے؟ کپ کپاتے ہونٹ اب نیلے ہونے لگے۔ کانپ کانپ کر جسم کا ہر خلیہ درد کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اب سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ وہ کھانس رہی تھی۔ پورا جسم ڈھیلا ہونے لگا اور پھر ایک دم وہ زمین پر ڈھہ گئی۔ دروازے کے بالکل سامنے مکمل بھیگی وہ چت لیٹی تھی۔ جب 3 گھنٹے بعد روزین کے کمرے میں آتے ہی نگاہ شیشے کے پار بجلی کی چمک کی وجہ سے اس کے وجود پہ پڑی۔ دران اکثر تیز بارش میں کافی ضرور پیتا تھا۔ روزین کچھ دیر تو انتظار کرتی رہی، لیکن پھر نیند کے غلبے کے باعث خود ہی کمرے میں آ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سونے کے بعد دران کی کال آئے اور پھر وہ اٹھا نہ سکے۔ وہ جب کمرے میں پہنچی، دروازہ مکمل بند نہ ہونے کی وجہ سے کچھ دیر دستک کے بعد اندر جھانکا، اور پھر اس ہولناک منظر پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیزی سے آؤٹ ڈور کی طرف بھاگی تھی۔ اسے اب وہ رات اپنی زندگی کی بھیانک راتوں میں سب سے بھیانک رات لگنے لگی تھی۔ یہ انسان کا المیہ ہے کہ ہر نئی آنے والی تکلیف اسے اپنی پچھلی تکلیفوں سے بڑی لگنے لگتی ہے۔ اس رات پل پل اکھڑتی سانسوں کے ساتھ وہ دران کی اس سنگ دلی پر اپنی محبت کو آہستہ آہستہ ادھیڑ رہی تھی۔ اب جب ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو سب سے پہلے اسی کو سامنے دیکھ کر پورے وجود میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ اس پہ جھکا بڑی اپنائیت سے حال دریافت کر رہا تھا۔ جویریہ نے جواب دینے کے بجائے سختی سے گردن کو موڑ کے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ جویریہ کی یہ بے رخی اور یہ نفرت بجا تھی۔ اس نے انجانے میں ہی صحیح لیکن اسے بہت بڑی سزا دی تھی، اور وہ بھی کس بات پر؟ کہ وہ قرآن پڑھنا چاہتی تھی۔ دران نے آہستگی سے اس پر جھکا اپنا وجود سیدھا کیا۔ وہ اب بھی چہرے کا رخ موڑے ہوئے تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ دران نے نگاہ دروازے کی طرف موڑی۔ فریڈ حشاش بشاش ڈاکٹری کے سفید کوٹ کو زیب تن کیے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ جویریہ نے بھی چہرہ سیدھا کر لیا تھا۔ فریڈ اب مسکراتا ہوا جویریہ کے سر پہ کھڑا تھا۔ ہیلو مسز درانگ، کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ فریڈ نے گہری دوستانہ مسکراہٹ سجائے استفسار کیا۔ جویریہ نے ساکن پتلیوں کو گھمایا، پھر چند سیکنڈ کے توقف کے بعد سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اچھا، بہت اچھا، آپ ایک بہت ہی بہادر خاتون ہیں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید زندگی کی بازی ہار جاتی۔ فریڈ مسکراہٹ سجائے انگریزی زبان میں اس کی تعریف کر رہا تھا۔ جویریہ نے تھکے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ نکاہت کے باعث وہ ابھی کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں جتا پا رہی تھی۔ درانگ ان کو اگر 2 دن اور ہاسپٹل میں رہنے دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔
وہ ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئی ہے۔ فریڈ اب سنجیدگی سے دران کے ساتھ مخاطب تھا، جو مضطرب سا بار بار جویریہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب فریڈ کے بلانے پہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، میں اسے یہ ساری سہولتیں گھر میں مہیا کر سکتا ہوں۔ یہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے مجھے، اور پھر میں ہر وقت یہاں نہیں ہو سکوں گا۔ سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے جواب دیا۔ فریڈ نے گہری سانس لے کر سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا، چلو جیسے تمہیں بہتر لگے۔ یہ چند معلومات فارم ہیں، ان کو پر کرو، میں ڈسچارج لیٹر لے کے آتا ہوں۔ فریڈ نے ہاتھ میں پکڑی فائل دران کی طرف بڑھائی اور خود باہر نکل گیا۔ دران نے ایک نگاہ پھر سے جویریہ پہ ڈالی۔ وہ شاید دوبارہ سے سو چکی تھی۔ فائل کو تھامے وہ واپس اسی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کراچی رات کے 2 بجے ڈیفنس میں ہی موجود یہ کوٹھی تاریکی میں ڈوبی تھی۔ وہ اسی کوٹھی کے اس بڑے ہال نما کمرے میں پلنگ پر سو رہی تھی۔ وہ ہار گئی تھی۔ مریم اور جان کی محبت اور ان کی زندگی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ لی تاؤ نامی شخص سے اس کی شادی اجتماعی شادی میں ہوئی تھی۔ یہ ایک گروہ تھا جس میں چین کے بہت سے لڑکوں نے کرسچن لڑکیوں سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد وہ ان سب لڑکیوں کو یہاں ڈیفنس میں ایک بنگلے میں لے آئے تھے۔ اس بنگلے میں یہاں کے مالک نے، جو اس گروہ کی سربراہی کر رہا تھا، تمام شادی شدہ جوڑوں کو 2 ہال نما کمروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک کمرے میں تمام لڑکے رہتے تھے اور دوسرے میں ساری لڑکیاں۔ وہ لی تاؤ کے ساتھ ابھی تک گوگل ٹرانسلیٹر پر بات کرتی تھی، جبکہ ان کی یہاں چینی زبان سکھانے کی ایک کلاس بھی ہو رہی تھی۔ آج اسے یہاں 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ سب ٹھیک تھا اور حسب منشا تھا۔ لی تاؤ اس سے بہت کم بات کرتا تھا، اور وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات نہ کرے۔ کچھ شادی شدہ جوڑے آپس میں بہت گھل مل گئے تھے، لیکن اس کی اور لی تاؤ کی ہنوز وہی دوری قائم تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی جب فون کی گھنٹی کے باعث آنکھ کھلی۔ فون پہ نمبر دیکھے بنا اس نے کال اٹھائی اور فون کان کو لگایا۔ ہیلو ہیلو جوئی، میری بات سنو۔ ہنا کی بوکھلائی سی آواز ابھری۔ نیند سے بوجھل ذہن ہنا کی آواز کو پہچاننے کے بعد اب اس کی گھبراہٹ زدہ ابھرتی آواز پہ کچھ حواسوں میں آ رہا تھا۔ فون کو ہٹا کے کان سے سامنے کیا، آنکھ کو چندی کیے اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ مدھم سی روشن چمکتی اسکرین کے دائیں کونے میں رات کے 2 بجے کا وقت دکھائی دیا۔ اس وقت خود ساختہ سرگوشی کی ہنا فون کی دوسری طرف مسلسل اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے بھویں اکٹھی کیے، پیشانی پہ بل ڈالے، ہنا کی بات پر غور کرتے ہوئے خود پہ سے اوڑا کمبل ایک طرف کیا۔ لیا بائیں کروٹ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اس کے گروہ کی ہی ایک لڑکی تھی جس سے اس کی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ ہنا، اس وقت خیریت ہے؟ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نیند سے بوجھل لہجے میں اس سے تابڑ توڑ سوال پوچھ ڈالے تھے۔ جوئی جوئی چپ، سوال مت کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، خاموشی سے سنو میری بات۔ وہ اٹھ جائے گا اور فون چھین لے گا۔ فون کی دوسری طرف سے آواز ابھری۔ ہنا کا نہ صرف لہجہ گھبراہٹ لیے ہوئے تھا بلکہ اس کی پھولی سانس وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ فون سے بمشکل وہ اس کی گھبرائی اور گھٹی آواز سن پا رہی تھی۔ اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اب بیڈ سے نیچے اتر چکی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں رکھتے ہی جسم میں ٹھٹھرتی سی لہر دوڑ گئی۔ چور سی نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ ہر لڑکی بے خبر سو رہی تھی۔ ہنا کو کیا ہوا تھا؟ رات کے اس وقت اس نے فون کیوں کیا تھا؟ اور آج ہی تو بات ہوئی تھی اس سے۔ ذہن نہ صرف حواسوں میں آ رہا تھا بلکہ آج دوپہر کو اس سے ہوئی بات بھی دہرا رہا تھا۔ جوئی، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، خود کو بچا لو پلیز، یہاں مت آنا۔ شام کو جو کچھ میں نے کہا تھا سب جھوٹ تھا، وہ میرے سر پہ کھڑا تھا۔ ہنا کی گھٹی سی گھبرائی آواز فون میں سے ابھر رہی تھی۔ وہ یہ سب کیا کہہ رہی تھی؟ دوپہر کو جب بات ہوئی تھی تو وہ بہت خوش تھی۔ جوئی کی پیشانی پر ناسمجھی کے شکن نمودار ہوئے۔ ہنا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، کھل کے بتاؤ پلیز، اسی ناسمجھی میں اس سے سوال کیا۔ شش شش شش، آہستہ بات کرو جوئی، یہاں کچھ بھی ویسا نہیں ہے جیسا تمہیں لگتا ہے۔
جیسا مجھے لگتا تھا۔ میں یہاں ایک کمرے میں قید رہتی ہوں، وہ ہر شام کچھ مردوں کو لے کے آتا ہے اور مجھے جسم فروشی پہ مجبور کرتا ہے۔ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، کم شکل لڑکیوں کے جسم کے حصے کاٹ کے بیچ دیتے ہیں یہ لوگ۔ ہنا نے پھولی ہوئی سانس میں بات مکمل کی تھی۔ ہنا کی بات پر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ جہاں ذہن پوری رفتار سے دوڑنے لگا، وہیں ہاتھ کانپ گئے تھے۔ یہ وہ کس قسم کی بات کر رہی تھی اور کیوں کر رہی تھی؟ ہنا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میری تو کل روانگی ہے۔ لڑکھڑاتی آواز اور لرزتے ہاتھوں سے موبائل کو سنبھالتے ہوئے وضاحت دی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہیلو ہیلو ہنا، ہیلو۔ اضطرابی کیفیت میں بار بار ہیلو کہتی اب وہ لب کو چل رہی تھی۔ فون کو کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا۔ دوسری طرف سے کال منقطع ہو چکی تھی۔ وہ ساکن سی، بھویں سکیڑے ہنا کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیورلی ہلز میں ایک اور حسین شام اپنے اختتام کو تھی۔ جیسیکا بیکری کی سرخ اور سفید ڈبیوں والی وردی میں ملبوس، سفید نیپکن اور ٹوپی پہنے بڑی احتیاط سے کیک کو اٹھا رہی تھی۔ شکریہ کہنے کی عادت نہیں کیا آپ کو؟ انل کی آواز پر وہ رخ موڑ کر کاؤنٹر کی طرف مڑی۔ انل بشاشت سے مسکراتا کاؤنٹر پہ کوہنی ٹکائے ہوئے کھڑا تھا۔ اس دن وائن کی رپورٹ میں بے ہوشی کی دوا ملے ہونے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس دن تو وہ اس خبر پر اتنی ششدر ہوئی کہ انل کو لیب میں ہی چھوڑے وہاں سے آ گئی تھی۔ آج دوسرے دن ہی جناب بیکری میں موجود تھے۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، اس کا کیسے پتہ چلا تمہیں؟ انل کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ بھویں اکٹھی کیے خود سوال کر بیٹھی۔ انل ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گیا، کیونکہ اس پہ خاص نظر رکھنے کا دران نے اسے کہا تھا، کیونکہ دران چاہتا تھا کہ وہ لڑکا دوبارہ سے جیسیکا سے نہ ملے۔ جیسیکا کے سوال پہ بمشکل اس نے اپنی گھبراہٹ پہ قابو پایا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ یہاں کام کرتی ہیں؟ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کو دیکھا، سوچا اپنا شکریہ تو وصول کر لوں۔ شکریہ، جیسیکا نے سنجیدگی سے کہا اور کیک کو ڈبے میں رکھ کے پیک کرنے لگی۔ یہ شکریہ تو نہیں، احسان لگا مجھے، انل نے ڈھیٹ پن سے کہا۔ وہ مصروف نگاہیں جھکائے ہوئے تھی، گھور کے انل کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں شکریہ یہی ہوتا ہے، چڑ کے جواب دیا۔ بہت غلط انداز ہے۔ چلیں خیر، شکریہ کہنا نہیں آتا تو ایک کپ کافی پلا کر آپ میرے احسان کا بدلہ اتار سکتی ہیں۔ بڑا بے تکلفی والا انداز تھا۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ جیسیکا نے حیرت سے اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کاؤنٹر پہ کوہنی ٹکائے پرسکون کھڑا تھا۔ بہت زیادہ، لبوں کو آپس میں ملائے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ سیاہ کوٹ پینٹ، گلے میں جھولتی گرے ٹائی، وہ شاید اپنی جاب سے واپسی پہ سیدھا ادھر آ گیا تھا۔ جیسیکا نے پرسوچ نگاہوں سے اس کے سراپے کو جانچا۔ ٹھیک ہے، سامنے کیفے میں تشریف رکھو، میں کافی بھجوا دیتی ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے پیک شدہ کیک کو کاؤنٹر پہ ایک طرف رکھا۔ ہاں، تم بالکل غلط سمجھی ہو، میں صرف کافی پینے ہی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کافی پینے آیا ہوں۔ انل نے مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا۔ وہ کاؤنٹر پہ رکھی کوہنی کے بل اس کی طرف پلٹی۔ گلابی چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا تھا۔ جی؟ حیرت سے بھاویں اٹھائیں۔ انل فوراً سیدھا ہوا۔ دیکھیں نا، شکریہ ادا تمہیں کرنا ہے تو کافی پیتے ہوئے ساتھ بھی تمہارا ہونا چاہیے، نہ کہ خالی کرسی کا۔ کندھے اچکائے اپنی فرمائش کی وضاحت دی۔ جیسیکا نے کچھ دیر گھور کے اس کے پر اعتماد چہرے کی طرف دیکھا، پھر ضبط سے گہری سانس باہر انڈیلی۔ ٹھیک ہے، تم ایسے میری جان نہیں چھوڑنے والے تو چلنا ہی پڑے گا، کیفیٹیریا چلو۔ ایک آخری شرط، کافی کہیں اور سے پیتے ہیں، یہاں اس بیکری کی مجھے پسند نہیں ہے۔ جیسیکا نے حیرت سے ناک چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا، پھر غصے میں کچھ بڑبڑاتی ناک پھلائے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی، اور وہ بمشکل اپنے کہے پہ قابو پا سکا۔ دران نے یہ کس کام پہ لگا دیا تھا اسے؟ لڑکیوں کے ساتھ یوں فلرٹ کرنا اس کے بس کا کام نہیں تھا، لیکن دران کے ساتھ رہتے ہوئے اتنی اداکاری تو وہ سیکھ ہی چکا تھا۔
ایک نگاہ گھڑی پہ ڈالی اور پھر لب بھینچے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چینجنگ روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ لانگ نیلے کوٹ میں ملبوس باہر نکلی۔ غصے سے گھورتی ہوئی وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاروے پیشانی پر شکن سجائے صوفے کی پشت خود ایک جھٹکے سے آگے ہوا۔ وہ اپنے سامنے لگے سیاہ صوفے پہ موجود برہان سے مخاطب تھا، جو سر جھکائے میرون لیدر جیکٹ کے نیچے سیاہ جینز زیب تن کیے ہوئے تھا۔ شکل و صورت اور قد کاٹھ میں وہ اسفند ملک کی پرچھائی تھا۔ اداکاری میں تو وہ بس دران کی شہرت دیکھا دیکھی اچھی شکل کے بل بوتے پہ گھس آیا تھا، جبکہ ٹیلنٹ کے نام پہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہیں اتنا بڑا پروجیکٹ ہاتھ میں لے کے دیا، بھاری بھرکم ایڈوانس دلوایا، اور تم ہمارا اتنا سا کام بھی نہیں کر سکے۔ ہاروے نے لہجے میں تلخی اور طنز دونوں شامل کیے۔ برہان نے جھکا سر اوپر اٹھایا اور باری باری ہاروے اور بروس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے برہان کو سٹیفن کے میگا پروجیکٹ فلم میں لیڈ رول دلوا کر بآسانی خرید لیا تھا، لیکن برہان تھا کہ ابھی تک جویریہ کو ان تک پہنچانے کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے؟ میں درانگ ولاس کی ہر خبر تو دے رہا ہوں۔ وہ ہاسپٹل میں تھی، بہت اچھا موقع تھا، جو کرنا تھا کر لیتے۔ کندھے اچکاتا وہ پھر سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ وہ اس وقت بروس کے گھر میں ان دونوں کے ساتھ خفیہ ملاقات کے لیے آیا تھا۔ تم دونوں نے خود سستی دکھائی۔ اچھا خاصا ہاسپٹل کی انتظامیہ کو ہم خرید سکتے تھے، اسے وہیں سے اٹھوا لینا تھا نا۔ برہان نے جیکٹ کے کالر کو زور سے جھٹک دیا۔ بروس نے اس کی اس بات پر زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے کوئی سستی نہیں دکھائی تھی۔ اس دن شیون سے کہہ کر کچھ گنڈے بلوا بھی لیے تھے، لیکن درانگ دوسرے دن ہی اس لڑکی کو ڈسچارج کروا کے گھر لے گیا۔ ہمیں تھا کہ وہ اتنی زیادہ بیمار ہے تو کم از کم 2 ہفتے تو ہسپتال میں رہے گی۔ وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہاسپٹل والا پلان ناکام رہا۔ اب آگے کی سوچو کیا کرنا ہے۔ چاہے کام تسلی سے ہو، لیکن بنا شک لڑکی کو قابو کرنا ہے۔ ہاروے نے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، آنکھوں کو چندھی کیے بات کو مکمل کیا۔ دیکھو، میں تم دونوں کو صاف صاف بتا دوں، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ دران کی سیکیورٹی بہت سخت ہے، مجھے بھی مکمل جانچ کے انتظامات سے گزر کے گھر میں داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ برہان ان کو اپنی پریشانی سے آگاہ کر رہا تھا۔ لالچ میں آ کے ان کا ساتھ دینے کی حامی تو بھر چکا تھا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ دران کے کمرے کے باہر کیمرے نصب ہیں۔ پہلے پھر بھی وہ لڑکی باہر آ جاتی تھی اور میں اس سے دوستی بھی بڑھا رہا تھا، لیکن اب تو وہ بیمار ہے، باہر آنے کا بھی کوئی چانس نہیں۔ روزین اور نرس کے علاوہ کوئی کمرے میں نہیں جا سکتا ہے۔ برہان کی بات پر بروس نے پرسوچ انداز میں تھوڑی سہلائی، پھر ایک دم سے صوفے کی پشت چھوڑے رازدارانہ انداز میں آگے ہوا۔ اگر ہم ایسا کریں کہ کسی اور کو بھی تمہارے لیے گھر میں داخل کرتے ہیں، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ دران کی اجازت کے بغیر کوئی بھی گھر میں اپنا ذاتی ملازم تک نہیں رکھ سکتا۔ وہ ملازم نہیں ہوگا تو پھر کون؟ برہان نے حیرت سے سوال کیا۔ بروس معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ تمہاری بیوی۔ کیا؟ برہان اچھل کے سیدھا ہوا۔ ہاروے کی حیرت بھی اس سے کم نہیں تھی، بس بروس تھا جو پرسکون تھا۔ ہاں، تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، پرسکون لہجے میں اس حیرت پہ جواب دیا، اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہاروے کی طرف دیکھا، جو اب بھی شاید اس بات پہ غور کر رہا تھا۔ ویٹ، برہان نے دونوں کو یوں متفق دیکھتے ہوتے بازو اوپر اٹھائے کہا، میں ایسے اچانک کیسے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا؟ دران کو شک ہو سکتا ہے۔ تو دران نے بھی تو اچانک شادی کی ہے، بروس نے فوراً جواب دیا۔ اس نے اپنی شادی کی بہت بڑی کہانی ڈالی ہے۔ برہان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا، جو اسے استعمال کرتے ہوئے کسی بھی حد تک جا رہے تھے۔ اس نے کہانی ڈالی ہے تو ہم کہانی بنا دیتے ہیں۔ ہاروے نے پہلی بار گفتگو میں نہ صرف حصہ ڈالا، بلکہ اس کی بات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ بھی بروس کے اس پلان پر متفق ہے۔ برہان نے بیچارگی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ لڑکی ہم تمہیں دیں گے، بس تمہیں اس سے جھوٹی شادی کرنی ہے۔
اور جب وہ لڑکی ایک دفعہ گھر میں داخل ہو گئی تو پھر تم سب کام اس پہ چھوڑ دینا، بروس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اب ہاروے اور بروس کے چہرے چمک رہے تھے جبکہ وہ پریشانی سے ماتھے پہ انگلیوں کو سہلا رہا تھا۔ رات کے 9 بجے درانگ ولاس کی روشنیاں جل کر اسے خوبصورتی بخش رہی تھیں۔ سفید وردی میں ملبوس نرس ہاتھوں میں چھوٹی سی ٹرے تھامے اس ہلکے نیلے اور سفید رنگ کے ملاپ لیے خوبصورت کمرے میں بیڈ کے کنارے پہ کھڑی تھی۔ بیڈ پر تکیوں کے سہارے کراؤن سے پشت لگائے وہ بیزاری سے اپنے سر پہ کھڑی نرس کو دیکھ رہی تھی۔ سفید ڈھیلی سی شرٹ، بیماری سے نچڑتا لاغر وجود اور ملول سا چہرہ لیے وہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ ہسپتال سے درانگ ولاز میں آیا آج تیسرا دن تھا۔ اس کی تمام تر دیکھ بھال کے لیے ہر وقت کمرے میں نرس موجود رہتی تھی۔ ڈاکٹر روز معائنے کے لیے آتا تھا۔ ابھی بھی نرس اسے رات کی دوا دینے کے لیے کھڑی تھی۔ میم پلیز ایسے مت کریں، یہ میڈیسن آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سفید وردی میں ملبوس کھڑی وہ التجائی مگر شائستہ لہجے میں جویریہ سے دوا لینے کا اصرار کر رہی تھی۔ مجھے نہیں لینی، میں ٹھیک ہوں، آہستگی سے مگر بیزاری سے منع کیا۔ وہ اتنی زیادہ سخت تھی کہ وہ دن رات نیم غنودگی کی حالت میں رہتی تھی۔ جسم تو ویسے ہی نکاہت زدہ تھا، منہ کا ذائقہ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں میم، آپ کو یہ میڈیسن لازمی لینی ہے، نرس بڑے معتدب لب و لہجے میں گزارش کر رہی تھی۔ جویریہ نے بچوں کی طرح ناک چڑھائی۔ آج جا کر تو اسے کچھ ہوش آیا تھا، سر ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا اور اب پھر سے دوا کھا کے وہ غنودگی میں بالکل نہیں جانا چاہتی تھی۔ دران نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس صوفے پہ بیٹھا بظاہر تو ٹی وی اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، لیکن اس کے کان اس وقت نرس کی آواز پہ لگے ہوئے تھے جو مسلسل جویریہ کی منت سماجت میں لگی تھی۔ جویریہ کے بار بار انکار پر وہ ایک دم سے ٹی وی کو بند کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور بیڈ کے پاس نرس کے بالکل برابر میں آ کے کھڑا ہوا۔ سر دیکھیں میم آج بہت ضد کر رہی ہیں، میڈیسن نہیں لے رہی ہیں۔ نرس نے دران کو پاس دیکھ کے فوراً رخ اس کی طرف موڑ کر شکایتی لہجے میں جویریہ کی ضد کے بارے میں بتایا۔ دران کے پاس آتے ہی وہ جو بیزاری سے نرس کی طرف دیکھ رہی تھی فوراً بے رخی اور ناگواری سے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ مجھے دے میڈیسن، دران نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ان 3 دنوں میں وہ پہلی بار اس کی اور نرس کی گفتگو میں مداخلت کر رہا تھا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے میڈیسن والی ٹرے دران کو تھمائی۔ آپ جائیں، میں دیتا ہوں میڈیسن ان کو۔ اوکے سر۔ نرس نے سر جھکا کر اس بات میں ہلایا اور ہاتھ باندھے باہر نکل گئی۔ دران نے گہری سانس لے کر بے رخی سے چہرہ موڑے بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا۔ سفید شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کو ڈھیلی چوٹی بنائے وہ چہرے پہ بلا کی سختی سجائے ہوئے تھی۔ 3 دن سے وہ بس چوری چوری اسے دیکھنے پر ہی اکتفا کیے ہوئے تھا۔ وہ دوا کے زیر اثر زیادہ تر غنودگی میں رہتی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس آتا، بہت دیر کھڑا اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا، پھر صوفے پہ چلا جاتا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن جویریہ کو دیکھنا اس کے دل کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ چہرے پہ موجود معصومیت اور سچائی دران کے اندر ہلچل مچانے لگی تھی۔ وہ بہت بہت مضبوط ہونے کے باوجود اس انوکھی سی مضبوط لڑکی کے آگے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ میڈیسن لو، بہت دھیما لہجہ تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ہی اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ جویریہ نے پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے اپنے پاؤں سمیٹے۔ اب اسے اس پل پل بدلتے انسان کی اس ہمدردی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ مختلف نہیں، بہت عجیب تھا۔ جویریہ کو لگنے لگا تھا کہ وہ اسے سمجھ گئی ہے، کہ اس کا اکیلا پن اس کی سختی کی وجہ ہے، لیکن نہیں، وہ پتھر تھا جس میں انسانیت نام کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ مطلبی اور سنگ دل ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، چہرے کے رخ کو ہنوز ایک طرف رکھتے ہوئے بے رخی سے جواب دیا۔ یہ دوا تمہارے دل کے لیے نہیں، دماغ کے لیے۔ کچھ نہیں ہوگا میرے دماغ کو، ایک وقت نہیں لوں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ سپاٹ مگر تلخ لہجہ۔ دران نے اس کی گردن پر جھولتی گھنگرالی لٹ پہ نگاہ جمائی، پھر سر نیچے ٹرے پہ جھکایا۔
ایک وقت کی دوا نہ لینے سے صحت ایک ہفتہ پیچھے چلی جائے گی۔ سر جھکائے بے انتہا اپنائیت بھرے لہجے میں جواب دیا، جس میں ندامت بھی شامل تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا اس سے، لیکن زندگی میں کبھی کسی سے معافی ہی نہیں مانگی، تو سب سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کرے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فکر نہیں کر رہا ہوں، ذمہ داری ہے یہ میری۔ جھکا سر اوپر اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ جویریہ کی یہ بے رخی، یہ ناگواری دل میں عجیب طرح کی چبھن پیدا کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ناراض ہے تو کائنات کی ہر چیز، ہر انسان ناراض ہے۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ذمہ داری نہیں، ایک ایسی نیکی جو آپ کے گلے پڑ گئی ہے، ایک ایسا بوجھ جسے آپ اتار کے پھینکنا تو چاہتے ہیں، لیکن اپنی ہی کی ہوئی جھوٹی باتوں نے روک رکھا ہے آپ کو۔ ایک جھٹکے سے چہرہ سیدھے کیے وہ دران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، دانت پیس پیس کے طنز کر رہی تھی۔ اچانک اتنا بولنے پر سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ بے اختیار وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام گئی۔ دران جو اس کے یوں زیادہ بولنے پہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اس کے یوں سر تھامنے پر پریشانی سے آگے ہوا۔ زیادہ بولو مت، یہ میڈیسن لو، جلدی سے ٹرے آگے کی۔ جویریہ نے ناگواری سے اس کے ٹرے سمیت بڑے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے دور کیا۔ دران نے لب بھینچے اس کی طرف دیکھا، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ دیکھو، اگر خود سے میڈیسن نہیں لوگی تو زبردستی کروں گا۔ دران کی بات پر وہ پیشانی کے بل گہرے کیے چہرے کے رخ کو دوسری طرف موڑ گئی۔ ٹھیک ہے، تو تم ایسے نہیں ماننے والی۔ دران نے ایک دم ٹرے کو بیڈ کی اطراف میں لگے میز پہ رکھا اور کھڑا ہوا۔ وہ جو اس کی بات پر بے نیازی دکھائے رخ موڑ کے بیٹھی تھی، سراسیمگی سے گردن گھمائی۔ دران نے جھک کے تکیے کے پاس پڑے اس کے اسکارف کو اٹھایا، سرخ اسکارف کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے لمبائی کے رخ سیدھا کیا اور پھر اس پہ جھکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے اسے خود پہ جھکتا دیکھ کے پیچھے ہوئی۔ دران اس کی بات کا جواب دیے بنا اب اس کے دونوں بازو پیچھے کمر کی طرف موڑ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کے بازوؤں کو اس کے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ بازوؤں کو جھٹکا دیتے ہوئے غصے اور روب سے کہا، جبکہ وہ کسی روبوٹ کی مانند اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اس کی کلائیاں تھامے اب ان کو اسکارف سے باندھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں غلام نہیں ہوں آپ کی۔ بازو اتنی سختی سے بند گئے تھے کہ اب ہل نہیں رہے تھے۔ چپ، بالکل چپ۔ پھر سے اس کے سامنے بیٹھ کے لبوں پہ انگلی رکھے غصے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کھولیں مجھے فوراً، آپ یہ سب کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ میڈیسن کھائے بنا نہیں کھلے گا، پرسکون لہجے میں کہا اور ادویات کی ٹرے کو پھر سے اٹھایا۔ جویریہ نے غصے سے تل ملاتے چہرے کے ساتھ گھور کے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں کھانی میڈیسن، میں ٹھیک ہو جاؤں گی ایسے ہی۔ آپ کو بلا وجہ ترم خان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، شرافت سے منہ کھولو، ورنہ میں اس میں بھی زبردستی کر سکتا ہوں۔ دران نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے میڈیسن ہاتھ میں پکڑ کے اس کی طرف بڑھائی۔ جویریہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر گئے۔ عنایت بھی جفا کاری میں کر رہا تھا۔ کتنا پتھر دل تھا۔ ناگواری سے ایک نظر اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا، پھر بے بسی سے منہ کھول دیا۔ دران نے میڈیسن اس کے منہ میں رکھی اور پھر پانی کے گلاس کو میز پہ سے اٹھا کے اس کے منہ سے لگایا۔ وہ ناگواری سے آنکھیں بند کیے دوا کو حلق سے نیچے اتار رہی تھی۔ اسی طرح باری باری دونوں میڈیسنز کھلانے کے بعد گلاس کو میز پہ رکھ کے سیدھا ہوا۔ گڈ، پچکارنے جیسا انداز تھا، جیسے وہ کوئی بچی تھی جسے زبردستی دوا کھلانے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اب کھولیں مجھے۔ جویریہ نے دانت پیستے ہوئے اپنے بندھے بازوؤں کو جھٹکا دیا۔ وہ جو اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا، کھڑے ہونے کے بجائے بیڈ پہ کھسک کے آگے ہوا۔ اس کے دونوں اطراف سے اپنے بازو گھما کے ہاتھوں کو اسکارف سے بندھی گانٹھ پہ رکھ دیا۔ یہ بے ساختہ حرکت دران کو ہی بھاری پڑی۔ قربت نے وجود میں بجلی دوڑا دی۔
دل کی رفتار 180 کی رفتار سے دوڑنے لگی۔ اسکارف کی گانٹھ کھولتے اس کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے دل کی کیفیت پہ تھم گئے۔ اس کے ساتھ یہ سب زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے قریب پہلی بار آیا تھا، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ بمشکل اس کی کلائیوں پہ بندھے اسکارف کو کھول کے وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور پھر بنا پیچھے دیکھے تیز تیز ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ غمزدہ نہیں ہوتا کہ اشارہ نہیں ہوتا، آنکھ ان سے جو ملتی ہے تو کیا کیا نہیں ہوتا، جلوہ نہ ہو معنی کا تو صورت کا اثر کیا، بلبل گل تصویر کا شیدا نہیں ہوتا، اللہ بچائے مرض عشق سے دل کو، سنتے ہیں کہ یہ عارضہ اچھا نہیں ہوتا، تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے، ہوتا ہے شگفتہ مگر اتنا نہیں ہوتا، میں نزاع میں ہوں آئیں تو احسان ہے ان کا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ تماشا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔